نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے کچھ مراتب ہیں۔ ایک ہے صلہ رحمی، ایک ہے مکافہ، ایک ہے قطع رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ میل ملاپ رکھنا چاہے رشتہ دار نہ رکھیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہنا چاہے وہ نہ پوچھیں۔ مکافہ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار اچھا سلوک کریں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نہ کرے تو نہیں کرنا، یہ بدلے میں کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے قطع رحمی، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لینا، بول چال بند، یا پھر ان کی کسی ضرورت کو جو آپ پورا کر سکتے ہو پورا ہی نہ کرنا، ان کے کام ہی نہ آنا، ان کی مدد ہی نہ کرنا، تو یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور یہ آخری مرتبہ بدترین مرتبہ ہے، ایسا کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ تو صلہ رحمی کا مطلوبہ معیار کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں۔ مثلا انہوں نے کھانے پہ بلایا، آپ نے بھی بلا لیا، یہ صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری توڑی جائے تو اسے ملایا جائے، یعنی رشتہ توڑنے والوں سے رشتہ ملائے، یعنی جو آپ سے نہ ملے آپ اس سے ملنے چلے جائیں، جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دیں، جو آپ کے ساتھ بد اخلاقی برتے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ رشتہ داروں کی طرف سے اگر رشتہ کاٹے بھی تو بھی آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک یہ ہے میں قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے، اگرچہ وہ نہ بات کرے، اگرچہ وہ منہ موڑے، پھر بھی آپ کسی نہ کسی طرح ان سے تعلق قائم ہی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ہم سب جنت میں جانے کے طلبگار ہیں۔ تو وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ کون سی نیکی جنت میں لے جائے گی، تو صلہ رحمی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ کس کس کو چاہیے اللہ کی مدد؟ سب کو چاہیے۔ تو جو صلہ رحمی کرے گا اس کو اللہ کی مدد ملے گی، اس کے کام آسان ہو جائیں گے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول میرے چند ایک رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں لیکن وہ اس کا بدتمیزی کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں، میں ان کی زیادتی کو ٹھنڈے دل سے برداشت کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صحیح کہتا ہے تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، جب تک تو اپنے عمل کو قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا، تمہارے لیے ایک مددگار حاضر رہے گا، یعنی تمہارے کاموں میں آسانی ہوتی رہے گی۔ تو صلہ رحمی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ خثعم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، میں نے کہا آپ ہیں وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ فرمایا قطع رحمی کرنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا، یعنی نیکی سے روکنا جو ہے یہ ایک بہت ہی برا عمل ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ استاذہ جی ایک یہ تھا کہ جو ابھی آپ نے ایک روایت بتائی نا کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں ایسا ایسا کرتا ہوں اور میرے رشتہ دار مجھ سے جواب میں، یہ مجھے اتنی اہم لگی ہے بات، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی یہی سوچنے لگ جاتے ہیں نا کہ فلاں کے ساتھ ہم اتنی دفعہ اچھا کر چکے ہیں، اتنی دفعہ اچھا کر چکے ہیں، وہ جواب میں برائی کر رہا ہے تو آخر تو کوئی لمٹ ہے۔ لیکن یہ روایت میں آج اتنی زیادہ ایک وہ ملی ہے اطمینان کہ اصل میں ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہاں سے ہمیں رسپانس ملے، اور وہ رسپانس نہیں ملتا، لیکن رسپانس تو ہمیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس مددگار کی صورت میں جو ہماری مدد ہو رہی ہے۔
یعنی ہم چاہتے کیا ہیں؟ مدد ہی چاہتے ہیں نا. اور بعض اوقات ہم کسی خاص رشتہ دار سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. جب وہ مدد نہیں کرتا تو ہم ڈس ہارٹ ہونے لگتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے مددگار ہے, آپ کا کام کہیں اور سے ہوگا, تو اس میں پریشانی کی بات نہیں.